خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام سامعین کو اور تمام ناظرین کو مبشر انجیل داؤد شمس کا اسلام پہنچے۔ میرے عزیزو، ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے برننگ ایشو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کو ہم نہ صرف بڑے دھیان سے سنیں گے، بلکہ اس کو سننے کے بعد ہم پر کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی عائد ہوں گی، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، جن کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اپنے فرائض کو نہ صرف شخصی زندگی میں سر انجام دینا ہوگا، بلکہ اپنی سماجی اور کلیسیائی اور خاندانی زندگی پر بھی اس کا اطلاق کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے مؤثر گواہ اور بادشاہی کے فرزند ثابت کر سکیں، کیونکہ کتاب مقدس فرماتی ہے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا ہوں، دے رہا ہوں، اب بھی دوں گا اور دیتا رہوں گا، کہ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے کتاب مقدس کی جو ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جی، تیرا کلام، خدا کا بندہ، زبور نویس، اور ہم بھی اس کی آواز میں اپنی آواز شامل کر کے کہتے ہیں کہ اے خدا باپ، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی تیرا کلام، کتاب مقدس، ہماری رہنما کتاب ہے، گائیڈ بک ہے۔ ہم نے اسی میں سے سیکھنا ہے، اسی میں سے اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے، کہیں اور سے نہیں۔ لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور جو بڑے گہرے اثرات پوری دنیا پر، انسانوں پر، معاشروں پر، ڈیفرنٹ کلچرز کے جو مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، چرچ بھی ان کی زد میں ہے، کیونکہ چرچ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ چرچ از اے پیرا سوسائٹی، یعنی یہ سوسائٹی کے اندر ایک سوسائٹی ہے، معاشرے کے اندر ایک معاشرہ ہے، لیکن یہ معاشرہ ایسا ہے، کلیسیا کا معاشرہ، خدا کا معاشرہ ایسا ہے جسے نور اور نمک بن کر اس دنیا کا ذائقہ تبدیل کرنا ہے، اور اس دنیا کو روشنی یعنی رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ سو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو یہ ہے کہ ہولی گاڈ یعنی پاک خدا بدی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے لیے میں پرانے عہد نامے میں سے حبقوق کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں، خدا کو کہا جا رہا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا،
اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ کج رفتاری سے مراد یہ ہے کہ ٹیڑھے طریقے سے چلنا، یعنی ناراستی کی زندگی بسر کرنا۔ خاص طور پہ جب ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ پاک خدا جو ہے وہ گناہ کو یا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو ہمارا زیادہ زور جو ہے، زیادہ فوکس جو ہے، ہماری زیادہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ اس حصے میں، کلام کے حصے میں جنسی گناہ ہے، زناکاری ہے، اڈلٹری ہے، جس کے تعلق سے بہت سی باتیں کتاب مقدس میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن پر ہم طائرانہ نظر دوڑائیں گے۔ مطلب ہم ان پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم محدود ہے، لیکن کم از کم ان آیات پر غور کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے ہمیں یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بڑے زوردار انداز میں جنسی گناہ یا زناکاری کے گناہ کی مذمت کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم خروج کی کتاب کو دیکھیں، 20ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے جو 10 احکام دیے ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ تو زنا نہ کرنا۔ تو یہیں سے خدا کی مرضی، خدا کا رویہ اور خدا کی سوچ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے 10 احکام میں سے ایک حکم یہ دیا انسان کو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن یہ خدا کے احکام سب کے لیے ہیں، کلیسیا کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ تو زنا نہ کرنا۔ پھر ہم احبار کی کتاب میں 20ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں آیات کا، کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو لکھا ہے کہ وہ دونوں مار ڈالے جائیں۔ یہاں سے ہمیں بڑے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ زنا کی صرف مذمت ہی نہیں کرتا، صرف تھوڑے یا چھوٹے انداز میں یا لائٹ وے میں بات نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور عورت کے ساتھ یا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کاری کا ارتکاب کرے، اس گناہ کا مرتکب ہو، تو دونوں جان سے مار ڈالے جائیں۔ پھر آگے بک آف پرووربس، یعنی اس کو ہم حکمت کی کتاب کہتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ 6 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو زنا کرتا ہے احمق ہے اور وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ حکمت کی کتاب میں لکھا ہے وہ جو گناہ کرتا ہے، یعنی زنا کاری کرتا ہے، وہ نہ صرف اس کو احمق کہا گیا ہے، اس کو بے وقوف کہا گیا ہے، اس کو سینس لیس کہا گیا ہے، بلکہ یہ بھی
بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اور اگر کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسیحیوں کو، کلیسیا کے افراد کو، خدا کے نام سے کہلانے والے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو اپنے بدنوں کی حفاظت کرنا ہے اور انہیں اس گناہ سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ خدا کے مقدس ہیں جن میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ مزید اگر چند ایک چیزوں کو دیکھا جائے تو میں یہ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں اس کی 5ویں تا 7ویں آیت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ طوفان نوح کا سبب کیا تھا، کیوں خدا نے پانی کا طوفان لا کر پوری دنیا کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، سوائے ان چند لوگوں کے جو اس کے خوف میں چلنے والے تھے، اس کی فرمان برداری میں چلنے والے تھے۔ وہ 8 جانیں ضرور بچیں، نوح اور اس کا گھر، اس کی وائف، اس کی بیوی اور اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت، اور ان کی بیویاں، اور خدا کے حکم کے مطابق جانداروں کے جوڑے بھی خدا نے بچا لیے، تاکہ طوفان جب ختم ہو، زمین پر نئی زندگی کا آغاز ہو، تو ان جانوروں کی نسل آگے بڑھ سکے۔ تو یہاں پر بھی انسان کی بدی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے خدا اس قدر ملول ہوا، یعنی اس کو اس قدر ملال ہوا، اس قدر رنجیدہ ہوا خدا، کہ اس نے دنیا کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ہم پیدائش 19ویں باب میں 3 تا 11 آیات میں دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کے جو شہر تھے وہ کیوں برباد ہوئے۔ وہاں پر بھی ہمیں اخلاقی گناہ نظر آتا ہے، جنسی گناہ نظر آتا ہے، ہم جنس پرستی نظر آتی ہے، اور زناکاری کا گناہ جو ہے وہ عروج پر نظر آتا ہے۔ سو یہ تمام چیزیں میں اس لیے میرے عزیزو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پاک خدا جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور جہاں پر یہ گناہ بڑھا وہاں پر بربادی آئی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اگر ہم صرف پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم کی تنزلی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ، بت پرستی کے گناہوں کے ساتھ ساتھ، غیر اقوام میں شادیاں اور پھر غلط کاریاں، یہ بہت بڑا گناہ بنی اسرائیل قوم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی ان کی پست حالی، تباہی، بربادی کا سبب بنا، اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ خدا کے نام سے کہلانے والے اس کے چنیدہ لوگ اپنی پہچان اور اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ سبب کیا تھا؟ بے راہ روی، بد اخلاقی، جنسی گناہ۔
دو چیزیں بڑی دلچسپ جو میں نے کلام میں سے دیکھیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں، اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے یہاں پہ اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر بشر، یعنی جن کے پاس خدا کا کلام تھا بھی نہیں، غیر قوم کے لوگ تھے، خدا نے ان کے دلوں پر اپنی شریعت لکھی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ ان کے اندر خدا نے یہ بات ڈال دی تھی، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ۔ تو خدا نے نیکی اور بدی کا امتیاز ان لوگوں کے اندر بھی ڈال دیا، ان کے دلوں میں شریعت یہ ڈال دی کہ انہیں گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شریعت رکھنے والے لوگ جب گناہ کے مرتکب ہوئے یا اس میں بہت زیادہ بڑھ گئے تو خدا جو پاک ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ ایک اور زبردست مثال کہ خدا نے دل پہ شریعت لکھی ہوئی ہے، یوسف کے تعلق سے جب ہم پیدائش 39ویں باب کی 12 تا 15 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب اس کو ٹیمپٹ کیا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے یا اس پر آزمائش آتی ہے کہ وہ جنسی گناہ میں گرفتار ہو یا جنسی گناہ میں پڑ جائے یا زناکاری کا مرتکب ہو، تو وہ بھاگتا ہے۔ اس وقت شریعت تو نہیں تھی میرے عزیزو، شریعت تو بعد میں ملی، لیکن جو کچھ اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا اس نے اس کو یاد رکھا اور وہ اس چیز سے بھاگا۔ اور جب وہ پوتیفار کی بیوی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں گرنے سے بچا تو اگرچہ وقتی طور پر اس نے دکھ تو اٹھایا، لیکن وہ اس قدر سرفرازی بھی اس کو خدا نے دی کہ وہ مصر کا حاکم بھی بنا۔ جو لوگ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں خدا نے ان کے لیے سرفرازی بھی رکھی ہے۔ اگر ہم کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط دیکھیں، 6 باب کی 9ویں آیت میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناراست یعنی جو غلط طریقے سے چلتے ہیں، جو راستی سے نہیں چلتے، جو دھوکے باز ہیں، جو بت پرستی کے گناہ میں پڑے ہیں، جو زناکار ہیں، لکھا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ غلط چلنے والے، اخلاقی گراوٹ میں پڑنے والے، جنسی گناہ کا ارتکاب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، زناکار لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اب میرے عزیزو، ہم ایک ایسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ متی کی انجیل 5واں باب 28ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے جب تعلیم دی، جسے ہم پہاڑی واز کی تعلیم کہتے ہیں، تو زناکاری کے بارے میں خداوند نے یہ کہا کہ اگر کسی نے غلط
نیت سے کسی عورت پر نگاہ ڈالی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ مطلب یہ کہ اگر اس گناہ کی نیت بھی بنائی گئی ہے تو خدا کا کلام اس کو بھی گناہ گردانتا ہے، شمار کرتا ہے، گناہ کے طور پہ کنسیڈر کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور اگر گناہ ہے تو پھر اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے نگاہ کرنے کے حوالے سے خاص طور پہ اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ مسلسل اس نیت سے دیکھنا کہ اپنے آپ کو اس ڈیزائر کے لیے اپنے اندر ایک پیشن ڈیولپ کرنا۔ سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عملی گناہ تو بہت دور کی بات ہے، خدا تو نیت کے گناہ کو بھی گناہ کہہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اندر اور باہر سے تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو نیت کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، کہ جب نیت پاک ہوگی تو اعمال آٹومیٹکلی پاک ہوں گے، از خود کام بھی راست ہوں گے اگر ہم اندر سے پاکیزہ ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو ہم مد نظر رکھیں اور پچھلی کچھ دہائیوں کو بھی سامنے رکھیں، اور دنیا بھر میں چرچ کے نظام اور خدا کے نام سے کہلانے والے لوگوں پر نگاہ ڈالیں تو میرے عزیزو، جیسے کہتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ غم اس قدر بڑھ جاتا ہے، اس قدر ہم افسوسناک صورتحال دیکھتے ہیں کہ بے راہ روی، بد اخلاقی معاشرے میں تو ایک فرق چیز ہے، بہت بڑے بڑے عالمگیر جو چرچز ہیں، عالمگیر کلیسیائیں ہیں، ان کے رہنماؤں نے ایسے اجازت نامے جاری کر دیے ہیں جس میں ہم جنس پرستی کی اجازت ہے۔ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ناجائز تعلقات کو ٹرانس جینڈر کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کی اجازت چرچ دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے، کہ یہ صورتحال چرچ سسٹم کی بن چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا چرچ جو زمین پہ اس لیے قائم کیا گیا کہ وہ نور اور نمک بنے، وہ دنیا کو تبدیل کرے، وہ دنیا کی رہنمائی کرے، کیا چرچ نے ان سماجی برائیوں کے سامنے ماتھا ٹیک دیا ہے؟ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، بڑی یہ افسوسناک صورتحال ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اب یہ
کام اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم جو بنیادی طور پہ اس کو کڑوے سچ کو سن لیجئے، لوگ تو ہضم بھی کر رہے ہیں، ہم سن ہی لیں تو بڑی بات ہے۔ اور کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں۔ جو چیز باہر سے آ گئی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے مثبت پہلو کیا ہیں، اس کے منفی پہلو کیا ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ باہر سے اگر چیز آ گئی تو ہم نے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس لیے شروع میں نے کہا، زور دے کے کہا کہ ہم آواز ہو کے بولیے زبور نویس کے، میں بولوں آپ بولیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، جس میں بہت سی باتیں بیان کر دی گئی ہیں پہلے سے ہی کہ کلام آیا ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ خدا کا حکم بھی سنا دیا گیا ہے، شریعت کی باتیں بھی سنا دی گئی ہیں، حکمت کی بات بھی سنا دی گئی ہے۔ یسوع کے الفاظ متی کی انجیل میں جو اس نے کہے کہ اگر بری نیت سے دیکھا تو گناہ ہو گیا، یہ بات بھی بتا دی گئی ہے۔ سدوم اور عمورہ کے گناہ کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، طوفان نوح کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کل بد اخلاقی، ناراستی اور خاص طور پہ ناجائز تعلقات جنسی طور پر، خواہ وہ مردوں کے ساتھ ہوں، مردوں کے عورتوں کے ساتھ ہوں، بہت حد تک یہ ایک لائف سٹائل دنیا بھر میں بن چکا ہے، اور اس کے زبردست اثرات اب بر صغیر پاک و ہند میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ بعض باتیں ایک مشرقی شخص ہوتے ہوئے میں وہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے ماڈرنزم کو اپنایا ہے۔ کہتے ہیں یہ روشنی کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تاریکی کا دور نہیں ہو سکتا۔ کس کو روشنی کہتے ہیں ہم؟ کہ پڑھائی لکھائی کی اور اچھے پیکج والی جاب مل گئی اور اچھی زندگی بسر کرنی شروع کر دی اور سہولیات کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو ہم اس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ صرف یہ ہے کہ یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور نور کے فرزند جو ہیں وہ تاریکی کے کام نہیں کرتے۔ اس لیے جتنے بھی سننے والے ہیں، نوجوان ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، ہر عمر کے اور ہر طبقے کے شخص کو واشگاف الفاظ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کا کلام ناجائز تعلقات کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم جنس پرستی کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلقات رکھنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ شادی کے بعد ہاں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے رشتے میں اس سے باہر قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، جس کو کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ۔
یہ ایسی ہی بات ہے، قطعی اجازت نہیں۔ شادی کے بندھن میں جنسی تعلق کی اجازت ہے، شادی کے بندھن سے پہلے یا شادی کے بندھن کے بعد مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ یا شادی شدہ عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلق خدا کا کلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایسی جگہوں پہ میرے عزیزو جہاں پہ لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں، سارے فیملی کے لوگ نہیں ہیں، کوئی شخص پردیس میں جا کے نوکری کرتا ہے، تو ایسی آزمائشوں کا آنا ایک عام سی بات ہے۔ جہاں ملٹی ایتھنک لوگ ہیں اور قومیں بھی بستی ہیں، جہاں پہ آزادی کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یاد کیجئے لارڈس پریئر کے الفاظ، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ میرے مسیحی بچوں، بہن بھائیوں، عزیزوں، کلیسیائی افراد جتنے بھی ہیں، ہم سب کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور نہ صرف زناکاری کے گناہ سے، جنسی گناہ سے، ناجائز تعلقات سے، بلکہ ہر طرح کی ناراستی سے، دھوکے بازی سے اور شیطان کی تمام چالوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، بچنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو خداوند میں پیوستہ ہے وہ وہی پھل لائے گا جو درخت کی صفت ہے۔ درخت کی صفت ڈالیوں میں ہے، اور ڈالیوں میں جو پھل آئے گا وہ درخت کی تاثیر کو بتائے گا۔ اس لیے ہمارا حقیقی درخت جو ہے، یوحنا کی انجیل کے مطابق 15ویں باب کے مطابق یسوع نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں۔ ہمیں اس کے ساتھ پیوستہ رہ کر راست بازی کا پھل ہی پیدا کرنا ہے، کسی قسم کی ناراستی کی قطعی اجازت یا گنجائش نہیں ہے۔ خداوند اس تعلیم کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے میری، آپ کی اور ہم سب کی مدد کرے، تاکہ ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے نور کے فرزندوں کی طرح چلیں، راست بازی کے فرزندوں کی طرح چلیں، بادشاہی کے فرزندوں کی طرح چلیں، اس کے ایسے پیروکار ہوں جو اس کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دینے کا باعث بنے۔ ہمیں خدا سے برکت مانگنی ہے، برکت پانی ہے، اور پھر دوسروں کے لیے باعث برکت بننا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراتے ہوئے اس پیغام کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ خدا پاک ہے، اور خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے بدی سے منہ موڑیں اور اپنا رخ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف رکھیں، تاکہ ہر طرح کی بدی سے محفوظ رہے۔ خداوند ہم سب کو گناہ سے دور رہنے اور یسوع کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دینے کا باعث بنائے۔ آمین۔